نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سارے کام کرنے کی، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن محترم بزرگوں، اصل مسئلہ جو ہے یہ اخلاص کا ہے کہ ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اخلاص ہے تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر ساری چیزیں جو ہے بیکار ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ ہمارا ہر ایک عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی ایک علامت لکھی ہے۔ جب میں نے پڑھا تو مجھے آج کل کے دور کے حساب سے بہت موزوں لگا، تو آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور آپ لوگوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اخلاص کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے کسی بستی کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی مسجد کے اندر، اور علی العین وہ واجب نہیں ہے، جس کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے، فرمایا کہ جیسے مدرسے کا کام ہے، مساجد کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، دین کا کام ہے، اچھے کام کے لیے چندہ کرنا ہے، انتظامات کرنے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی۔ تو ایسا کام کوئی شخص کر رہا ہے، اب اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر، یا اس گاؤں کے اندر، یا اس مسجد کے اندر، یا اس مدرسے کے اندر کوئی ایسا شخص آ گیا جو اس سے بہتر ہو، پیری مریدی کے اندر کوئی ایسا شخص آ گیا جو اس سے بہتر ہو، جو اس سے اچھا انتظام کرنے والا ہو، جو اس سے اچھا سنبھالنے والا ہو، جو اس سے اچھا وعظ و تقریر کرنے والا ہو، بہت سارے جتنے بھی کام ہیں اس سے بہتر کرنے والا ہو، تب یہ وہ شخص جو پہلا شخص ہے جو یہ سارے کام کر رہا تھا یا کرتا ہے یا کر رہا تھا، تب اس کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے اور اسے دوسروں کو اس بات کی طرف آمادہ کرنا چاہیے کہ بھائی وہ میرے سے بہتر ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ یہ اخلاص کی ایک علامت لکھی۔ لیکن اللہ آج کل کے حالات، کوئی کام ہو اور کوئی دوسرا اس پہ منہ بھی مار رہا ہے، صرف کوئی الفاظ کہہ دے رہا ہے تو آج برداشت نہیں ہے۔ کام تو دور کی بات، تو نے بولا کیوں؟ اب تیرے بولنے کی کیا؟ میں اتنے دن سے کر رہا ہوں، میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں، میں اتنا پرانا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ کس کے لیے ہے یہ کام؟ کس کے لیے ہے؟ تو حضرت نے بہت بہترین اور جامع بات لکھی، ہمیں سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ کیا فرما رہے کہ خوشی ہو تو سمجھنے کا کہ یہ اخلاص ہے، اور اگر اس کے اپوزٹ ہے، اس کے برخلاف ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پھر وہ لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی غیبتیں کر رہا ہے، اس کی چغلیاں کر رہا ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کا اخلاص نہیں ہے بلکہ وہ کسی اپنی ذاتی اغراض کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی حقیقت کو، اخلاص کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر ایک عمل خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔